یادوں نے میرا قلب منور رکھا، جان و دل نام محمد نے معطر رکھا، کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، بھوک تڑپائے تو خود پیٹ پہ پتھر کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ بھوک تڑپائے تو خود پیٹ پہ پتھر رکھا، پیٹ پہ پتھر رکھا حضرت، جی جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، محل شاہوں کے محل، جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا، کیا کہنے حضرت، معشوق ہے، اٹھ جائیے آئیے شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر، ماشاءاللہ، ڈال دیجئے معشوق ہے، یہ شعر حضرت دوبارہ پڑھ دیجئے، اس کو دوبارہ پڑھ، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا، کیا کہتے ہیں جی، قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا، کیا کلام ہے حضرت، کیا کلام ہے، ایک شعر بالکل، ایک نہیں حضرت اور پڑھی، کہ نرم گدوں پہ سلاتے تھے نبی اوروں کو، نرم گدوں پہ سلاتے، نرم گدوں پہ سلاتے تھے نبی اوروں کو، ہاں مگر اپنے لیے ٹاٹ کا بستر رکھا، ٹاٹ کا بستر رکھا، کیا کہنے حضرت، مگر اپنے لیے ٹاٹ کا بستر رکھا، بستر رکھا، ایک شعر انتہائی قابل توجہ، جی دل صاحب آپ سماعت فرما لیں کہ دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا، ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا، آخری شعر سماعت فرما لیں کہ حشر کے روز پلائیں گے نبی اپنوں کو، حشر کے روز پلائیں گے نبی اپنوں کو، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے
کوثر رکھا، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے کوثر رکھا، جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ایسی محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی ایک نعمت ہوا کرتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے۔ تو یہ مجلس بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نعمتوں میں سے۔ ارے بولو وہ ہے کہ نہیں؟ اس کی قدر نہ کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا ایسی مجلسوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ طے کرو ان کی قدر کریں گے۔ جب جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے وہ نعمت ہاتھ سے، اب ہم تذکرہ نہیں کریں گے، یہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، ورنہ کچھ عرض کرتا دوستو، جو جس چیز کی ناقدری کی ہے وہ چیز ہاتھ سے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابدی جس کا ذکر کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس عابد نے ایک کشتی خریدی، دریا میں سفر کر لیا کشتی میں بیٹھ کر کے۔ جب وہ بیچوں بیچ دریا میں پہنچا، وہاں ٹیلا نظر آیا، خشکی نظر آئی، تھوڑا سا سوکھا نظر آیا، وہی اس نے کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا، ہم کو یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اس نے دعا مانگی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے۔ اللہ ہر ایمان والے کو یہ تمنا کرنے کی، جب 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، 4 توابین بھی پڑھیں گے، جب نمازوں کو زیادہ پڑھیں گے تبھی امید ہے کہ سجدے کی حالت میں فرشتہ ہم کو، ارے بولو بھیا، اور کبھی کبھی جمعہ رکھیں گے تو نہ جانے کب بیچ میں آ جائے تو معاملہ گھپلے میں ہو جائے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس نے دعا مانگی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، پل جھپنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا، سوتا بھی جاگتا تھا، ساری باتیں تھیں، لیکن اللہ کی کوئی نافرمانی، ارے وہاں کوئی نافرمانی کی چیز ہی نہیں موجود تھی۔ ارے بولو بھائی، ذرا غور سے سنیے گا، آپ بھی عاشق علی بھائی، معشوق علی بھائی ہماری طرف دیکھیے گا۔ تو عرض کر رہا تھا اس نے دعا مانگی، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ایک پل جھپنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ کی عدالت میں فیصلہ گیا، فرشتے نے سجدے کی حالت میں پایا۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا، اسی حال میں اس کی روح نکالی جائے، یہ روح علیین کی طرف، آسمان کی بلندی کی طرف فرشتہ لے جایا کرتا۔ ادھر سے آواز آتے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتہ بولتا پروردگار تیرے بندے کو میں نے سجدے کی حالت میں پایا۔ ارے بولو بھائی، سجدے کی حالت میں پایا۔ جب اس نے یہ دعا مانگی، اللہ ہر ایمان والے کو تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل صاحب ایک شعر کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اجازت